مسلمانوں کو قادری ہو جانا چاہیے، بس عطاری سمجھتے ہیں ساری دنیا کو عطاری ہو جانا چاہیے، یعنی کہ ہر شخص، لیکن کوئی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو، وہ سمجھتی ہے سارے جتنے کراچی کے پاکستان کے رہنے والے سب ہمارے نظریے پر کاربند ہو جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے پاکستان میں لوگ ہیں بس وہ یہی نعرہ لگائیں، کل بھی زندہ آج بھی زندہ۔ نون لیگ والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں بس وہ یہی کہتے رہیں کہ ہاں بھائی آیا شیر، آیا شیر، آیا شیر، کہ ڈرانے لگے ہو۔ یعنی کہ ہر پارٹی، تحریک لبیک پاکستان ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص پاکستان کا یا باہر کا کوئی بھی ہو وہ ہمارے نظریے پر کاربند ہو جائے۔ ہاں وہ نظریہ ہر پارٹی کا، کوئی سی بھی تحریک ہو، سیاسی یا غیر سیاسی، وہ نظریہ جو قرآن و سنت کی طرف بلاتا ہو، جو حضور علیہ السلام کی ناموس اور عزت کی طرف بلاتا ہو، وہ نظریہ جو ختم نبوت کی طرف بلاتا ہو، اس پر سارے مسلمانوں کو پابند ہونا چاہیے۔ یہ کسی کا نظریہ نہیں، بلکہ یہ نظریہ اسلام ہے کہ ہر شخص کو وہ ختم نبوت پر یقین رکھنا چاہیے، اور جہاں ختم نبوت کی بات آئے وہاں سینہ چوڑا کر کے کہنا چاہیے ہاں میں ختم نبوت کو ماننے والا ہوں، ہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے والا ہوں۔ لیکن بہت سارے نظریات ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کی طرف نہیں ہوتے، ان نظریات کو لے کر آپس میں لڑنا، آپس میں جھگڑنا۔ یہ الیکشن پرسوں ہونے والے تھے، اس کی تاریخ بڑھ گئی۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں، آگے چلی گئی یہ تاریخ۔ آج کا دن جمعۃ المبارک برکتوں والا دن ہے۔ اس وقت میں، آج کی رات میں اور کل کا سارا دن آپ کو شہر کراچی میں صرف اور صرف جھگڑے ہی نظر آ رہے ہوتے اگر پرسوں الیکشن ہوتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اب الیکشن 28 اگست کو ہے، تو اب لہذا 26 اور 27 تاریخ جو ہوگی، اس تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ ہر چوک پر، ہر گلی میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ صرف کس بات پر؟ اس نے میرا جھنڈا کیوں اتارا، اس نے میرا پوسٹر کیوں پھاڑا، اس نے میرے پینا فلیکس کو یہ کیوں کیا۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ ایک میسج، ایک سبق آج کے مبارک دن کی برکت سے، کہ کوئی جھگڑ رہا ہو، آپ جتنے بیٹھیں آپ کے پاس ایک جواب ہونا چاہیے۔ وہ جواب یہ کہ آپ ان سے سوال کریں کہ جناب آپ جن سے لڑ رہے ہیں کیا ان کا نظریہ غیر اسلامی یعنی شریعت سے ٹکراتا ہے؟ ہاں دنیاوی نظریہ جائز ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے مصداق میں، کہ کوئی اپنی دنیا اچھا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے دنیا اچھی کرے، نیت کر لے کہ میں قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہا ہوں تو دنیا کو اچھا بنائے، اجازت ہے۔ تو آپ اس سے سوال کریں کہ آپ جس سے لڑ رہے ہیں، جس سے جھگڑا آپ کا چل رہا ہے، کیا اس کا نظریہ کفر پر مبنی ہے؟ کیا اس نے آپ کے سامنے کوئی کفر کیا ہے جس پر آپ اس سے لڑائی کر رہے ہیں؟ تو آپ کو جواب دے گا نہیں۔ تو آپ اس سے پوچھیں کیا صحابہ کرام کی یہ سیرت تھی کہ آپس میں لڑا کرتے تھے؟ کہے گا نہیں۔ کیا حضور علیہ السلام نے کہیں بھی کبھی بھی یہ فرمایا کہ آپس میں سیاسی نظریات کو لے کر آپس میں لڑ جانا، ایک دوسرے سے بھڑ جانا؟ کہے گا نہیں۔ تو آپ اس سے پوچھیں تو خدا کے بندے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم کلمہ پڑھتے ہو آقا دو جہاں کا، اور تم صحابہ کا دیوانہ اپنے آپ کو کہتے ہو، لیکن نہ تم سیرت صحابہ پر عمل پیرا ہو، نہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا ہو، تو پھر یہ جو جھگڑا کر رہے ہو اس جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ سے کہے گا کہ میرا جھگڑا صرف اور صرف سیاسی نظریہ ہے۔ تو اس سے آپ پوچھیں کیا آپ کا نظریہ
پیورلی اسلامی ہے، خالصتاً اسلامی نظریہ ہے، اگر آپ کا نظریہ اسلامی ہے تو آپ کو اجازت ہے آپ اس کا پرچار کریں، لیکن آپ کو شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ سامنے والے نظریے کو دبانے کی کوشش کریں۔ یہ شریعت کی بات ہے۔ شریعت نے کب یہ اجازت دی ہے کہ اگر دکان پر یا آپ کے گھر پر کوئی سیلز مین آئے اور آپ کو اپنی پروڈکٹ دینے کی کوشش کرے اور دوسرا سیلز مین بھی اسی وقت آ جائے تو دونوں ایک دوسرے کی پروڈکٹ کی برائیاں شروع کر دیں؟ ایسا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ الا ماشاءاللہ کبھی۔ لیکن سیلز مین بھی آپس میں متحد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس دروازے پر اگر یہ شیمپو والا کھڑا ہے تو میں دوسرے دروازے پر چلا جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا شیمپو وہ خرید لیں۔ لیکن ہم مسلمان کلمہ گو، افسوس کی بات ہے، صرف ایک الیکشن کی وجہ سے، ہاں کوئی مجھ سے پوچھے کہ امام صاحب آپ کس کو ووٹ دیں گے، تو امام صاحب اسی کو دیں گے جو فاسق نہ ہو، جو فاجر نہ ہو، جو بدکار نہ ہو، جو شریعت و سنت کا پابند ہو، اسی کو دیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن آپ پوچھیں امام صاحب آپ کسی سے جھگڑا کریں گے تو ہم اس جھگڑے پر لعنت بیچتے ہیں۔ کیوں جھگڑیں؟ سامنے والا اگرچہ فاسق ہے، سامنے والا اگرچہ داڑھی منڈا ہے، سامنے والا اگرچہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، لیکن اس کا فاسق ہونا، اس کا فاجر ہونا کفر پر دلالت نہیں کرتا، وہ کافر تو نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ، بہت سارے جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی نظریے کے حامی ہوں گے، لیکن ایک نظریہ آج آپ کے امام صاحب دے رہے ہیں کہ سارے نظریے اپنی جگہ، لیکن ایک نظریہ اسلام یہ سب پر بھاری ہے، اور یہ نظریہ جو اسلام کا نظریہ ہے، اسلام کا نظریہ یہ تربیت کرتا ہے کہ تم نے آپس میں لڑنا نہیں ہے، اسلام کا نظریہ یہ تربیت کرتا ہے کہ آپس میں تم نے جھگڑنا نہیں ہے، اسلام کا نظریہ یہ تربیت کرتا ہے کہ جو بھی ہو سامنے والا تم نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہنا ہے کہ تم جیتو یا ہارو کوئی فرق نہیں پڑتا، الیکشن آج ہیں کل نہیں ہوں گے، تم میرے پڑوسی ہو، تم میرے بھائی ہو، لہذا ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم ہوں یا تم ہو۔ میں نے ابھی یہ بیان شروع کرنے سے پہلے شعر پڑھا کہ کوئی بھی ہو، بات یہ ہے کہ قدر نبی دی جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دی ہے کی جانے دنیا دار کمینے، قدر نبی دی جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اور آپ کو یہ قدر ہوتی کہ اللہ کے رسول کی شان کیا ہے تو ہم ان کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے اور اس طرح کبھی بھی نہیں جھگڑتے، لیکن ہمیں اور آپ کو کبھی بھی اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے، اسلام کی تربیت کیا ہے، دین اسلام آپ کو کس طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں بس ایک چیز نظر آتی ہے کہ سامنے والے کا گریبان پکڑ کر کہہ دو کہ تم میرے نظریے پر چلتے ہو یا نہیں، اگر تم نہیں چلتے تو تم کافر ہو گئے ہو۔ یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے، انتہائی تلخ حقیقت ہے۔ ہمارا معاشرہ اس انداز میں کبھی بھی نہیں سدھر سکتا، کبھی بھی نہیں سدھر سکتا۔ ہم اسلام کے نظریات کو سامنے رکھیں نا، فلاں پارٹی کا نظریہ، فلاں پارٹی کا نظریہ، آپ سبھی جب پارٹیوں کے نظریے پر چل پڑیں گے تو اسلام کے نظریے پر کون چلے گا؟ سارے مسلمان، کوئی کسی تنظیم کے نظریے پر چل رہا ہے، کوئی کسی تنظیم، اسلام کا نظریہ کب سامنے رکھا جائے گا؟ بات صرف یہ ہے۔ اب اسلام کا نظریہ کیا ہے امام صاحب؟ اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اگر سامنے سڑک پر پانی بھر جائے، اب کسی کی بھی حکومت ہو، اسلام کا نظریہ کہتا ہے کہ جو سامنے سڑک پر پانی بھرا ہے سب اس کی مخالفت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت مطہرہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم راستے میں کسی کے ایک پتھر بھی رکھ دو اور اس سے اس بندے کو تکلیف ہو، کسی بھی بندے کو، مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کو تکلیف ہو
تو اس کا گناہ تمہیں ملے گا کیونکہ تم نے پتھر رکھا ہے، اور جس نے بیڑا غرق کر دیا ہو ملک پاکستان کا اس کو کتنا گناہ ملے گا۔ تو ہم ایسے فاسق آدمی کی مخالفت کریں، یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اسلام کے نظریے پر چونکہ ہم عمل پیرا نہیں ہیں، اس لیے ہم کامیاب بھی نہیں۔ سن 1703 میں جب مسلمانوں نے اسلامی نظریات کو چھوڑا، کوئی ہندوؤں کی لڑکیوں سے شادیاں کر رہا ہے، کوئی ہندوؤں کی لڑکیاں اپنے گھر لا رہا، جب اسلامی نظریے کو چھوڑا تو حضرات گرامی قدر پھر کیا ہوا، پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پنجے گڑانا شروع کیے تجارت کے نام پر، اور کرتے 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 آپ کے اس بر صغیر پر قبضہ جمایا، اور قبضہ جمانے کے بعد پھر کیا ہوا، پھر ہر شخص کو کسی کے حقوق نہیں ملے، صرف ایک حکمرانی تھی، حکمرانی کس کی؟ یہود و نصارہ کی۔ پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نظریہ پیش کیا، دو قومی نظریہ، اسلامی نظریہ، پھر مسلمان اس پر جمع ہونا شروع ہوئے، اس نظریے کو آگے لے کر چلے، اور چلتے چلتے قائد اعظم محمد علی جناح تک جب پہنچے، وہ نظریہ اسلامی نظریہ تھا۔ انگریز نے کہا بھی کہ جناب 1 سال اور ہمیں حکومت کرنے دی جائے، پھر آپ جتنا پاکستان چاہیں گے اتنا پاکستان آپ کو مل جائے گا۔ اب قائد اعظم کو ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا چونکہ آپ زیادہ عرصہ، آپ کی بیماری اتنی علالت اتنی زیادہ ہے، آپ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے دنیا میں، تو قائد اعظم بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اگر میں دنیا سے گیا تو پھر پاکستان نہیں بن سکے گا۔ اور 1948 میں اگر اسلامی نظریات والے پاکستان بننے کے فوراً بعد جدھر پاکستان بنا اور اسلامی نظریات کو اپنے پیروں تلے رون دیا گیا۔ اگر اسلامی نظریات زندہ ہوتے تو قائد اعظم، جن کو آج بھی دنیا قائد اعظم کہتی ہے، دا پرائم لیڈر، بیل گاڑی پر ہسپتال